بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور یہ عظمت، یہ فضیلت کہ لفظی طور پر اللہ سے معافی مانگی جائے پکے عہد کے ساتھ اور پکے ارادے کے ساتھ، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ صفت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن کچھ امتیں پہلے ایسی گزری ہیں جن کے اوپر استغفار کے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی ہے کہ انہوں نے استغفر اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ سے معافی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کون سے انعامات ان کے اوپر نازل فرمائے اور کون سے بلاؤں اور کون سے مصائب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور کس قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دلائی، یہ ہمیں احادیث کے اندر ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے استغفار کیا، استغفر اللہ پڑھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ تیرے نافرمان ہے، یہ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، ان پر عذاب نازل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے باخبر کیا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ بھئی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے پھر بھی نہ سنی، ایک نہ سنی۔ تو تیسری رات حضرت یونس علیہ السلام دن گزرنے کے بعد بستی سے نکل گئے، چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ بندہ کہاں ہے؟ اللہ والا جو اللہ کی طرف ہمیں بلاتا تھا، ڈھونڈو اسے۔ جب ڈھونڈا گیا حضرت یونس علیہ السلام کو تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو بہت پریشان ہو گئے لوگ، اور ان کے جو بڑے تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے سب کو کہا کہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، ایک خالی میدان کے اندر جمع ہو جاؤ۔ جب سارے خالی میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے جو بڑے ہیں، وہ جو صاحب عقل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم نے استغفر اللہ نہیں پڑھا، استغفار کا وظیفہ نہیں کیا، استغفار کا ذکر نہیں کیا، اللہ سے اپنی بخشش نہیں مانگی، اللہ سے توبہ نہیں کی اپنے گناہوں پر، تو ہمارے اوپر عذاب آ کر رہے گا۔ تو جو بڑے تھے، ان کے جو صاحب عقل تھے، جو سمجھ رکھتے تھے، جو صاحب علم تھے، ان کے کہنے پر پوری قوم اجتماعی طور پر استغفر اللہ پڑھنا شروع ہو گئی، اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو گئی، اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرنا شروع ہو گئی۔ ان کا یہ کرنا تھا بغیر نبی کے، ایمان بھی نہیں لانے والے، ایمان بھی نہیں لے کر آئے تھے، نبی بھی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود جو ان کے جو صاحب علم تھے، انہوں نے کہا کہ تم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اللہ سے، اپنے گناہوں کے پر مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیں گے، ورنہ ہمارے اوپر عذاب آ کر رہے گا۔ تو ان سب نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور ان کے اوپر جو آنے والا عذاب تھا، جو ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھی ان سے دور کر دیا، وہ عذاب ختم کر دیا۔
کتنی بڑی طاقت ہے اس استغفراللہ کے اندر، کتنی بڑی طاقت ہے اس استغفراللہ کے اندر۔ حالانکہ پہلی امتوں کا یہ خاصہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے بہت بڑے عذاب کو دور کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال کر دیا۔ آج میں اور آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے رہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ آئیں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں بھی کرتا ہوں، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھ سے جتنے گناہ سرزد ہوئے میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر رہا ہوں، میرے مولا میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے میرے مولا تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو نے ہی معاف کرنا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے اللہ۔ عافیت والی زندگی دے دے میرے مولا، صحت یابی والی زندگی دے دے میرے اللہ، ایمان والی زندگی دے دے میرے مولا، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ استغفار پڑھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری ساری جائز حاجات پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عافیت والی زندگی دے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے، محتاجی اور معذوری، ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے پیاروں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔